کسی زمانے میں سیارہ ڈائجسٹ کے اندر تقسیم ہند کی قبر کی کہانی چھپی تھی کہ قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی قبر کھل گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا، شوق اور جستجو کی چنگاریاں مزید روشن ہوئی اور ایک اینٹ گری تھی تو دوسری اینٹ خود نکال دی، تو دیکھا کہ اندر تازہ گلاب کھلے ہوئے ہیں۔ خیر قبر کو بند کیا اور جستجو پیدا ہوئی کہ ہم دیکھیں یہ شخص تھا کون اور اس کی نیکی معلوم کریں تاکہ ہم بھی اس صالحیت کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے یہ سعادت پا سکیں۔ تو خیر تلاش کرتے ہوئے اس کی بیوہ مل گئی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو لوگ اس کے پاس گئے کہ تیرے شوہر کی قبر یوں کھل گئی اور ہم نے یہ منظر دیکھا، تو تم بتا سکتی ہو کہ وہ کون سا نیک عمل کرتا تھا؟ تو اس نے ذہن پہ زور دیا، کہا میرا شوہر ایک سادہ سا شخص تھا اور پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن ہاں مجھے یاد آیا اس کا ایک عمل تھا، جب صبح کے وقت وہ مسجد میں جاتا نماز کے لیے تو لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ ایک زمانہ تھا لوگ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور گھروں میں بھی صبح کے وقت قرآن ضرور کھلتا تھا۔ اللہ وہ دور دوبارہ پلٹ کے لے آئے ہمارے لیے، اور نوجوانان امت قرآن کا چہرہ دیکھیں فیس بک کی بجائے۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، تو جب سارے لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی کہ کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا، تو یہ بوجھل قدموں سے گھر پلٹتا اور طاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اتارتا، کھولتا، چومتا، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، تو ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا اور کہتا مالک مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے حق لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ پھر تیسری سطر پہ انگلی لے آتا، کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ تو اس طرح انگلی پھیرتا چلا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ۔ تو شاید اس کی قبر میں جو چراغاں ہوا ہے، اس کی قبر میں خوشبو پھیلی ہے، گلابوں کا موسم تم نے دیکھا ہے، تو قرآن سے محبت کی اس کے سبب ہوا ہے۔ یار جو قرآن مجید کو پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، اس کی زیارت کر کے اس اذعان اور یقین کے ساتھ انگلی رکھ کے کہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، تو اس کی قبر میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور جس نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہو اللہ اس کو کتنی رحمتوں سے نوازے گا اور کتنی کرم نوازیاں اللہ اس کا مقصود کرے گا۔ ابھی حضرت کی عمر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو مجھے امام ابو نعیم الاصفہانی سے ایک روایت جو انہوں نے حلیہ میں بیان کی کہ جو شخص 70 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے بغیر حساب کے جنت عطا کرتا ہے، اور جو 80 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اسے حق کی شفاعت بھی عطا کرتا ہے، اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے ہمارے دین میں بوڑھوں کی عمر کی کثرت کی وجہ سے تکریم کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ بڑے کی تعظیم اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور چھوٹے کو اس نظر سے دیکھو کہ اس کے گناہ کم ہیں۔ جب ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں گے اور اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں کسی شخص میں پاپ اور عیب دکھائی نہیں دیں گے۔ ہمارا مطمع نظر، ہمارا انداز نگاہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف عیب کی نسبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، جبکہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے قبل یہ سوچنا چاہیے کہ باقی ساری انگلیاں اپنی طرف اٹھ رہی ہیں۔ تو اپنے آپ کو ستھرا بتانے کی بجائے لوگوں کو اس نظر سے دیکھو کہ وہ پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بالخصوص جو میں نے عرض کیا یہ بات ضمناً آ گئی کہ بڑھاپے کا حیا کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کی 72 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا، تو جب قبر میں گئے تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے تو اس نے کہا کہ سناؤ کیا ماجرا ہوا؟ کہا میرے مالک نے مجھے
جب حاضر ہوا تو کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے کہا مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو یہی پوچھا جاتا ہے کیا لینے آئے ہو، میں تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت میری بخشش فرما دی۔ اور جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ دین پہ گزاری، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے مرنے کے بعد 4 لوگوں نے اس کی اچھائی کی گواہی دے دی وہ جنتی ہے۔ 4 لوگوں نے کہا یہ بہت اچھا شخص تھا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں 3 گواہ ہوں تو آقا کریم نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 3 گواہ بھی نہ ہو 2 گواہ ہوں تو آقا کریم نے اس کے لیے بھی یہی بشارت دی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں حضور نے بتایا نہیں، تو جس کو 2 گواہ بھی مل گئے اچھائی کے کہ وہ صالح تھا وہ نیک تھا تو اس کے لیے جنت کے در کو شادر ہیں، اور جس کی نیکی کی جس کے تقوی کی جس کی خدمت قرآن کی زمانہ گواہی دے تو بتاؤ اللہ کتنی ناز برداریاں کرے گا۔ جانا تو سب نے ہے، یہاں کسی نے بیٹھ نہیں رہنا، 100 سال بھی جئیں گے تو یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا۔ کج کلاہوں نے بھی شہنشاہوں نے بھی یہاں سے رخصت ہونا ہے، جن کا طوطی بولتا ہے جن کے نقارے بجتے ہیں وہ بھی یہاں نہیں بیٹھ رہیں گے۔ موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ یہاں بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے کج کلا اور شہنشاہ باقی نہ رہے۔ کسی نے دیکھا مقدونیہ میں ایک بوڑھی عورت ایک قبر پہ بیٹھی ہے تو کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا یہاں میرا بیٹا سکندر دفن ہے۔ اس نے کہا کہ بڑھیا یہاں کئی سکندر آئے اور چلے گئے، تو یہ دنیا یہاں کسی نے نہیں بیٹھ رہنا، سب نے چلے جانا ہے، لیکن جانے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں خاص کم جہاں پاک جان چھوٹی، اور بہت بات لوگ کریں گے اور مروتاً کچھ کہیں گے بھی تو بعض کہتے ہیں جی ساڑھے نال تے جنگائی سی، مطلب کیا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، جیسے میرے ساتھ اس نے زیادتی نہیں کی، ہمارے ساتھ تو اچھا ہی تھا۔ تو وہ کیسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں اچھائی کے لفظ بولنے کے لیے بھی لفظوں کو تراشنا پڑے کہ لوگ کہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی تعریف کرتے ہوئے بے جھجک لفظ بولنے سے جو ہے وہ انسان شرمندگی محسوس نہ کرے کہ اس کی زندگی اس طہارت میں اس پاکیزگی میں اس عفت میں بسر ہوئی کہ اس نے ساری زندگی راہ خدا میں زندگی گزاری۔ تو جاتے سبھی ہیں لیکن کسی کا جانا سرخروئی کا جانا ہوتا ہے۔ موت کسی کے لیے بھیانک خواب ہوتا ہے اور کسی کے لیے یہ خوشگوار اور خوبصورت انداز ہوتا ہے، وصل حبیب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت آخر آتا ہے تو آپ کی زوجہ آپ کے سرانے بیٹھی تھی، جو ہی سانس ٹوٹنے لگی تو اس نے کہا واہ حسرتا ہو، ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے پلٹ کے دیکھا اور اپنی زوجہ سے کہا یہ تم کیا بول رہی ہو؟ کہا ہاں آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔ فرمایا یہ حسرت بڑے لمحے نہیں ہے، یہ دکھ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو یہ وصل محبوب کا ذریعہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے تو انہوں نے کہا کہ میں قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ حضرت خلیل نے کہا کہ عجیب بات ہے، میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے۔ خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، تو میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی قرار دیتا ہے، اور کیا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ اور تمہیں قبض روح کے لیے بھیجا؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں، عبد معمور ہوں۔ بارگاہ عزدی میں دوبارہ حاضر ہوئے، تیرے بندے کے پاس حاضر ہوا تھا، اور یہ میسج ہے تیرے بندے کا تیرے نام کہ کیا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ تو کہا اے اسرائیل پھر جا میرے خلیل کو میرا سلام دے اور کہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار یار کو بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے؟ تو روح بے چین ہو گئی، کہا دیر نہ کر جلدی قبض کر لے۔ تو یہ تو اس لمحے کے انتظار میں ہوتے ہیں،
मौत में फर्क होता है। रूमी ने बड़ी खूबसूरत मिसाल से दोनों अमवात का जिक्र किया है। उस शख्स की कहानी जो इस दुनिया में ऐशो इशरत करके आखिरत को भूल जाता है, और उस शख्स की कहानी जिसका मतमय नजर आखिरत होती है और वो इस दुनिया को आखिरत के लिए गुजारता है, चूंकि ये आखिरत की खेती है। ये बवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है। बवाई की मौसम में जो किसान मट्टी से मट्टी हो जाता है, सहरी के वक्त उठता है, खेतों में हल जोतता है, जड़ी बूटियां तल्फ करता है, बीज डालता है, सुहागा देता है, पानी डालता है, तो कटाई के मौसम में फसल भी वही उठाता है। और जो बवाई के मौसम में कलफ लगे लिबास पहन के घूमता है, आवारगी करता है, सहरी के वक्त उठ नहीं पाता, खेतों को जाता नहीं, जड़ी बूटियां तल्फ नहीं करता, तो कटाई के मौसम के अंदर उसके हाथ कुछ नहीं आता। ये मिज़राउल आखिरा है, ये बवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है। तो जिसने इस जिंदगी को आखिरत के लिए गुजारा और देखा कि मैं इस दुनिया पे आया क्यों, मकसद जिंदगी क्या था, मकसूद जीस्त क्या था, क्यों इस दुनिया में आया हूं, तो वही सरखुर कामयाब है। रूमी का अंदाज तमसील का है और वो सादा लफ्जों में बात करते हैं, रूह तक उतर जाती। और ये उनको अल्लाह ने मलका अता किया है। और यही कमाल होता है, ये नहीं है कि 3 घंटे की तकरीर हो और नतीजा कुछ भी ना निकले। बात यह है कि आप बात करें लेकिन बात रूह में खुबती चली जाए, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का जिगर चीरे। तो हजरत रूमी को ये फन आता है, वो सोजो साज की कायनात का बादशाह, और वो तमसील से बहुत अदक और दकीक मसाइल समझाने का फन जानने वाला इस बहुत बड़ी हकीकत को एक मिसाल से समझाते। कहते हैं दियारे मिस्र में कोई इलाका था और जहां का सियासी नज्म यह था कि वो साल की आखिरी तारीख को अपने बादशाह को किसी जंगल में फेंक देते और पहली तारीख को साहल पे आ जाते। सबसे पहले उनके साहल पे जो शख्स आता उसको अपना बादशाह मान लेते। कहीं जमहूरी तरीका होता है, कहीं सदारती नज्म होता है, उनका निजाम ये था, रखा था। और जो भी तख्त नशीन होता वो भूल जाता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, उसको पहले दिन बता देते कि 1 साल के लिए तो तख्त नशीन रहेगा और उसके बाद तुझे इस जंगल में फेंक आएंगे जो जजीरे के दूसरी समत है, और उसमें मूजी जानवरों का रेन बसेरा है और थोहर और कांटेदार दरख्त हैं। लेकिन वो भूल जाता वो तख्त की लज्जतें और उसका सरूर और उसका नशा ही ऐसा होता, उसे याद ही ना रहता कि साल के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। और जो ही साल की आखिरी तारीख होती, जंजीरों में जकड़ के उधर फेंकते, फिर रोता है मुझे तुम कहाँ ले जा रहे हो। एक मरतबा वो अपना पुराना बादशाह फेंक करके नया बादशाह लेने साहल पे आए, तो जो शख्स सबसे पहले साहल पे उतरा वो ताजिर शख्स था। उसके गले में फूलों के हार डाले, गॉड ऑफ ऑनर पेश किया। उसने कहा ये क्या है मेरे लिए? कहा कि हमारा दस्तूर है, हम साल की पहली तारीख को यहाँ से हुक्मरान लेते हैं और आखिरी तारीख को दूसरी जानब फेंक आते। उसने कहा इतना भयानक अंजाम है तो मैं तुम्हारा बादशाह बनने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा तू चाहे ना चाहे बांध के भी तख्त पे बिठाना पड़ा, ये हमारा ज़ाब्ता है। अजीब कहानी। उसने कहा मैं तो ताजराना गर्ज से आया हूँ, मैं तो कोई उमूर सल्तनत और सियासत से आगाह ही नहीं है। उसने कहा हमारे बंदे लगे कवानीन है, उसके साथ आपने काम करना होगा। और उसने कहा हर सूरत में जो है वो तुझे ये करना पड़ेगा। फंस गया। उसने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि साल बाद मेरी बात तो मानोगे? उन्होंने कहा हाँ आप हुक्मरान हैं, लेकिन आप कवानीन में तहरीफ नहीं कर सकते, तरमीम नहीं कर सकते, तब्दीली नहीं कर सकते, अलबत्ता आपके इंतजामी उमूर मानने के लिए हम पाबंद हैं। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तख्त पे बैठ गया। रूमी लिखते हैं कि जो भी तख्त पे बैठता और बगैर किसी मेहनत के, बगैर कैंपेन चलाए, बगैर इलेक्शन लड़े, तो वो तो फिर भूल जाता, खुशी से और ऐशो इशरत करता। लेकिन ये पहला शख्स था जब तख्त नशीन हुआ तो इसने कहा बल्दिया के मुलाजिमीन बुलाए जाएं। बुलाए गए, कहा जाओ उस जंगल में जहां बादशाहों को फेंक के आते हो वहां के कांटे और झाड़ियां काटो। और पुलिस के कमांडोज बुलाए, कहा जाओ वहां जाके जो मूजी जानवर हैं उनको कत्ल कर दो। मेमार बुलाए, कहा जाके वहां खूबसूरत महल बनाओ। माली बुलाए, वहां जाके बाग लगाओ, फल लगाओ, फूलदार, सायादार, समरदार दरख्त लगाओ।
حکومتی مشینری، پوری حکومتی مشینری اس باغ کے کانٹے دار درخت کٹوانے، وہاں کے موذی جانور قتل کروانے اور وہاں کنویں کھدوانے، محل بنوانے اور پھلدار پھولدار سایہ دار درخت لگانے میں صرف کر دی۔ جب سال کی آخری تاریخ ہوئی تو وہ جنگل جہاں بادشاہوں کو پھینکا کرتے تھے وہ جنگل نہیں رہا تھا، وہ ایک باغ بن چکا تھا۔ اور یہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا مجھے زنجیریں نہ پہناؤ، میں خود چل کے جانے کے لیے تیار۔ اس لیے اس تخت پر بیٹھ کر کے وہ اپنے لشکر بھیج کے وہاں کے کانٹے، وہاں کے تھور، وہاں کے موذی جانور، وہاں کے خطرناک جانور جن کا وہاں رین بسیرا تھا ان کو کاٹتا رہا، قتل کرواتا رہا۔ تو اس نے کہا کہ میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ رومی کہتے ہیں جو کافر ہے وہ دنیا کے تخت پہ، جو فاسق اور بدکار ہے وہ دنیا کے تخت پہ موج کرتا ہے، اور جب وقت آخر آتا ہے تو اس کو جب زنجیروں میں جکڑ کے لے جانا چاہتے ہیں فرشتے تو وہ کہتا ہائے مجھے کدھر لے جا رہے ہو۔ اور بندہ مومن، بندہ صالح اس دنیا کے تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، یہاں بیٹھ کے اپنے اعمال کے لشکر بھیج بھیج کے قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرواتا رہتا ہے، وہاں باغ لگواتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر نہیں رہتا بلکہ روضۃ من ریاض الجنہ بن چکی ہوتی۔ اور وہ کہتا ہے دیر نہ کرو مجھے جلدی لے جاؤ، میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ ربعی بن حراش ساری زندگی ہنسے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا، اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، یہ مسلمان کی زندگی ہے، مومن کی زندگی ہے۔ ابھی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، اور ہر ایک اپنی آخرت کے بارے میں سخت فکر مند تھا۔ ہم تو 4 نمازیں پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں، اور بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جاتے ہیں۔ 30 اصحاب سے ملاقات ہوئی ہے، وہ یہ ڈرتے رہتے تھے کہ میرا انجام، رنگا رنگ سہیلیاں پرن کرے پر پریا استا جانی ہے جستا توڑ جا۔ انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے، جس کا اخیر ٹھیک ہو گیا۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں کہ زندگی ساری اچھی، انجام بخیر نہیں۔ ہمارے سامنے بلعام بن باورا کی مثال موجود، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو ہاتھ منہ پہ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی۔ لیکن پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا، نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے، سمجھا میں مقبول بارگاہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، انجام ٹھیک نہیں ہوا۔ اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے ہوتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کا حال صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ جب تک انجام بخیر نہ ہو، بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے کہا تھا کہ میرے گدے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ کہا فی الحال نہیں بتا سکتا، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ تو جب تک انجام بخیر نہ ہو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ خاتمہ ایمان۔ ساری زندگی دین کی راہوں کے مسافر رہی، اور جب سانس ٹوٹ رہی ہو محمد عربی کا کلمہ زبان پہ جاری، آخری کون کلمہ طیبہ کا ہو ہمارے لبوں کے اوپر۔ ربی بن حراش ساری زندگی مسکرائی نہیں، فرماتے تھے کیا خبر انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، خیر وقت آخر تو آنا ہی تھا۔ تو جب آخری وقت آیا تو ان کے بھائی ربی بن حراش نے کہا جاؤ، غسال کو بلا کے کہا میرے بھائی کو غسل دو۔ تو وہ غسل دینے داخل ہوا تو فوراً باہر آ گیا، اتنی جلدی؟ کہا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا نحنو نغتسل وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں اور یہ آگے سے مسکرا رہا۔ اقبال نے کہا تھا نا نشان مرد مومن بات گوئن، چون مرگ آئے تبسم بر لب اوست، آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پہ ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا، اس کے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، نحنو نغتسل وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں میں نہیں مسکراؤں گا۔ پورے شہر میں شور مچ گیا، ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا ہے۔ بعض لوگ تو بہت خوش ہوئے
بعض نے کہا یہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، یہ مریدین کا اعتقاد ہے، ان کا حسن اعتقاد ہے، کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد مسکرائے؟ ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا حضرت کی زیارت کے لیے. بعض لوگ تیکھے سوال لیے، بعض محض تماشائی، بعض سیدھا سیدھا انکار کر رہے ہیں. پورا پسرا امڈ آیا. اتنے میں انہیں غسل دے کے چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی ڈال دیا گیا تھا. جب لوگ گھر میں داخل ہوئے تو قبل اس سے کہ وہ سوال کرتے، امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، قاضی ایاز مالکی اندلسی نے الشفا کے اندر لکھا، اور اس کو امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا. جب لوگ داخل ہوئے اور تیکھے تیکھے سوال تھے کہ یہ پوچھیں گے، یہ بات کریں گے، کیسے مسکرائے، سچ ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، اور یہ چارپائی پر ڈالے جا چکے تھے، کفن اڑا دیا گیا تھا. جب لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے کفن ہٹایا، ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا السلام علیکم. لوگ حیرت میں ڈوب گئے، وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے، مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت، ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پیا کوئی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ. اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ کا روپ ظاہر ہوا. ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا بتاتے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا. تو ربی بن حراج جو فوت ہو گئے وہ بول کے کہہ رہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح وریحان. اس کی قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی. شکر ہے کوئی مرنے والا بول پڑا، کوئی ادھر کی بات کر رہے، ادھر کی بات پوچھ رہے. جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو ربی بن حراش لکھتے ہیں، ربی بن حراش کہتے ہیں کہ اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ. دیر نہ کرو، مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر. اگر اپنی زندگی اس کی رضا کے مطابق گزارے گا تو تمہارا وہاں انتظار ہو. مرنے کا فرق ہے، ہر کوئی مرتا ہے، لیکن یہ مرنا جو یاد الہی میں اپنے آپ کو ڈبو دے، اور مرنے سے قبل جو مر جائے، موت قبل ان تموت. صوفیہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ مرنے سے قبل مر جاؤ. تو جب مرنے سے ہی قبل مر جائے تو الجبرے کا قاعدہ ہے نا کہ نفی جب نفی سے ضرب کھاتی ہے تو جمع کی صورت میں جواب آتا ہے. تو جو پہلے ہی مرا ہوا تھا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس نے مار دیا، اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، تو وہ موتو قبل ان تموتو کے زمرے میں تھا. تو پھر موت کو موت آئی تو نفی سے ٹکرائی تو حیات بن گئی، حیات طیبہ کی صورت بن کے سامنے آئی اور ابری. اس لیے اللہ والے قبروں میں جا کر بھی جو ہے وہ ایک حیات طیبہ اور ایک زندگی، پاکیزہ زندگی کا نور پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کی فیض رسانی کا سامان کرتا ہے. ورنہ دنیا کے اوپر آئے، آ کے چلے گئے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. جن کے طوطی بولتے تھے، نقارے بجتے تھے، آل ساسان 3150 سال ایران پہ حکومت کرتے رہے، آج آل ساسان کا دنیا نام بھی نہیں جانتی. مشتاق نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی. قبروں کے نشان بھی یاد نہیں ہوتے. پوتے کو لے کر کے دادا جاتا ہے، تمہارے پردادا کی یہاں کر کے کہیں قبر ہوتی تھی، اور قبر بارش کے آثار مٹا چکے ہوتے، اور وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے قبر کہاں تھی، نشان بھی باقی نہیں رہتے. لیکن جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے نام پہ گزاری ہوتی ہیں، دیکھیے ہزار سال بیت گئے، آج بھی ان کی قبر پہ چلا رہا. کیسی رونقیں اور کیسی تازگی اور کیسی فرحتیں. آپ لاہور جاتے ہیں نا تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہاں دن کو جائیں یا شام کو آپ کو حسرتیں برستی دکھائی دیں. اب ایک پارک بن گیا جس کے دم سے تھوڑی سی رونق ہے، لیکن احاطہ مزار پہ اگر آپ جائیں تو وہاں آپ کو قرآن پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی نظر آئیں گی. وہاں آپ کو تازہ گلاب نہیں ملیں گے، وہاں آپ کو جانوروں کی بینٹیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی. وہ مطلق العنان حکمران بر صغیر پاک و ہند کا
آج حسرت نے برس. بالکل اس کے ساتھ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے. جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا تو ملکہ پیچھے بیٹھتی تھی, اور بادشاہ کا فیصلہ اسے کوئی پسند نہیں ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی. بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا. جس کے اشارہ ابرو پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے, نیچے اندھیرے میں اس کی بھی قبر ہے. اور ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شعر لوح مزار پہ کندہ ہے. بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے, نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا, نہ کوئی پھول ڈالنے. آج غریب بنیں گے. جو بر صغیر کی پوری راجدھانی کے مالک تھے آج غریب بنے. بر مزار ماں غریباں, یہ شہزادی کا شعر ہے. بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے, نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے. نہ بلبل گیت گانے آتا ہے اور نہ پروانہ پر جلانے آتا ہے. یہ میں بادشاہوں کی کہانی سنا رہا ہوں. یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے. اب راوی کا پل پار کر جائیں. ایک لوح مزار ادھر بھی ہے. یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے, اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, نہ کساں را پیر کامل کاملارا رہنما. اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے ہم کس زمرے میں آنا ہے, کن کے ساتھ جڑنا ہے, کن سے وابستگی اختیار کرنی ہے, کس دائرے میں آنا ہے. سلطنت روم کا شہنشاہ, اس دور کی سپر طاقت. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا ہے, تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ میں علماء کو چھوڑتا ہوں, تاریخ کا گہرا مطالعہ کسی کا ہو تو الگ بات ہے. لیکن اگر پوچھوں جس دور میں میرے حضور آئے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا, شاید کوئی نہ بتا سکے. اچھا میں پوچھتا ہوں اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کا ٹرمپ تو وہی تھا نا, لیکن آج اس کا نام کوئی بھی نہیں جانتا. چلو میں پوچھتا ہوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ سوائے تاریخ کے طالب علموں کے کوئی نہیں بتا سکے گا. چلو میں یہ پوچھتا ہوں, اور اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا؟ تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا. یار اس دور کی سپر طاقت کے مطلق العنان حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں. کیسر کا نام, کسرا کا نام, خاقان کا نام زمانے کو یاد نہیں ہے, لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی سینوں پہ لکھا ہے. تو اقبال تڑپ کے بولا, اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوا. شہنشاہ روم کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے, تو دوام محمد عربی کے قدموں میں ہے. سارا نور اسی چوکھٹ پہ ہے, سارے اجالے اور ساری روشنیاں حضور علیہ السلام کے قدموں سے پھوٹتی ہیں. تو جب سارا نور ملتا ہی یہاں سے, سارے اجالے اسی دہلیز سے خیرات کی صورت میں میسر آتے ہیں, تو وہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑے تو جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے, بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی اماؤز, اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیز. اگر اپنے آپ کو کھینچ کے تو حضور کے قدموں تک لے گیا تو زندگی کا سارا جمال تجھے نصیب, اور اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچ سکا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب کا ابو لہب ہی رہے. آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آئیں, حضور کی دہلیز پہ لے آئیں. ہمارے یہ سادات, یہ علماء, یہ پیران عظام, یہ بزرگان دین اسی پیغام کو لے کر کے میدان عمل میں موجود ہیں. اپنی زندگیاں انہوں نے اسی لیے وقف کی ہیں کہ لوگوں کو حضور سے جوڑا جائے, حضور سے وابستگی, آقا کریم سے دل بستگی, حضور سے تعلق کی خاطر قلبی ربط پیدا ہو جائے. اور یہ جتنا مضبوط ہوگا زندگی اس قدر ہی جمال پرور ہوتی چلی جائے گی. اللہ جل شانہ اپنی خاص عنایات کا حظ وافر اس آستان نور پہ شامل فرمائے, اور ہمارے قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہو کو, ان کے برادران کو, ان کے خاندان کے جملہ افراد کو والد گرامی کے سائے کے اٹھ جانے سے جو کمی پیدا ہوئی, واقعہ ہوئی, اللہ اس پر انہیں توفیق صبر دے. ویسے تو والدین کی روحانیت ہمیشہ اولاد کے سر پہ رہتی ہے, اور ان کی برکتیں ہمیشہ اولاد کو نصیب ہوتی ہیں, اور اولاد اگر صالح ہو تو ماں باپ کو ان کی برکتیں جو ہے وہ نصیب ہوتی ہیں. جو 3 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے کوئی شخص, جو خاص طور پہ ایک حدیث میں آئی, اس میں وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ, وہ اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے.
تو مجھے بتاؤ وہ والد کتنا خوش نصیب ہے جو اس مسجد کے قرب میں لیٹا ہوا ہے، کہ جن کی اولاد اور ان کے ماننے والے ان کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی رکنے نہیں دیتے، اور کس قدر ان کے لیے محبتوں کی خوشبو اور پیار کی مہک ہے جو پھیلتی رہے گی، اور ان کی قبر میں ان کے اپنے جو ہے وہ لے جائے ہوئے اعمال اور قرآن کی محبت اور حضور سے نسبی نسبت وہ ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ اولاد کی طرف سے تحفہ روزانہ پھولوں کی شکل میں، گجروں کی صورت میں اور دعاؤں کی شکل میں جو ان کو پہنچتا رہے گا تو وہ کتنے آسودہ ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے، اور برزخ کے جہان کے اندر جو ہے وہ اپنے دوسرے لوگوں کو کس طرح فخر سے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ آج تحفہ میری اولاد نے مجھے بھیجا، یہ صبح کو بھی بھیجا تھا، دوپہر کو بھی بھیجا ہے، شام کو بھی بھیجیں گے، اور وہ وہاں بانٹتے رہیں گے اور نور و نکھت پھیلاتے رہیں گے۔ اس طرح اپنی اولادوں کو نیکی کی اور صالحیت کی راہوں پہ لگاؤ کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر میں بھی چراغ ہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد تمہارا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اولاد نے اپنے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے یہ بہت بد قسمتی ہے، ہم نے تو نہیں سنا، ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہے اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسماً کھڑے ہوتے ہیں، پھر ایک دن وہ رسم اپنے باپ اور اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا کہ جو اپنے باپ یا اپنی ماں کے جنازے پہ کھڑا ہو جنازہ نہیں پڑھ پاتا، رسماً کھڑا ہے دکھلاوے کے لیے، اور وہ کتنا خوش نصیب باپ ہے جس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھا رہا ہے، جس کے لیے اس کا بیٹا دعائیں کر رہا ہے، اور اس کا بیٹا اس کے لیے سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہا کے مغفرت و بخشش اور غفران کی التجائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ تو اپنی اولادوں کو صالحیت کے سائے میں لاؤ، نیک لوگوں کی صحبت میں رکھو، پاک لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا سکھاؤ، ان کو دین کی تعلیم دلواؤ اور ان کو اچھے کردار کا حامل بناؤ تاکہ قبر میں بھی چراغا رہے اور دنیا کے اندر بھی سکھ اور قرار اور تسکین نصیب ہو۔